السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آج پاکستان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ یہ کہنا جو ہے وہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ آج خوشخبریوں کا دن تھا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 3 ارب امریکی ڈالر کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ IMF پروگرام پاکستان کے لیے درکار مالیاتی ایڈجسٹمنٹ اور قرض کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے مالی سال 2024 کے بجٹ کے نفاذ پر توجہ مرکوز کرے گا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری پاکستان کے لیے تقریباً 1.2 ارب ڈالر کی فوری تقسیم کے اخراجات دیتی ہے۔ IMF بقیہ رقم پروگرام کی مدت کے دوران 2 سہ-ماہی جائزوں کے ساتھ مشروط ہوگی۔ IMF نے ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے حکام کی اکنامک سٹیبلائزیشن پروگرام کی مدد کے لیے پاکستان کے لیے 2250 ملین SDR کی رقم تقریباً 3 ارب ڈالر یا 111% کوٹے کے لیے 9 ماہ کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری کی خبر جو ہے وہ بھی شیئر کی۔ IMF کے بورڈ کا اجلاس بدھ کو ہوا تھا، جس میں پاکستان کے لیے 3 ارب امریکی ڈالر کے قلیل مدتی مالیاتی پیکج کی ووٹنگ کے ذریعے منظوری دی گئی۔ IMF نے 29 جون کو کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے، جو کہ جولائی میں ادارے کے بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ IMF نے نئے SBA کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیا SBA آنے والے وقت میں کثیر الجہتی اور 2 طرفہ شراکت داروں سے مالی امداد کے لیے پالیسی سازی اور فریم ورک فراہم کرے گا۔ منگل کو پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ جمع کروائے تھے، اور آج متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی 1 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کا جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 3 ارب کا اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ IMF نے بھی جو IMF کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا معاہدہ تھا اس کا بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے، وہ معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ایگریمنٹ سے پاکستان کا جو مڈل طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ بوجھ پڑے گا، اور جو IMF کے ساتھ پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے جو بڑے قرض دندہ ہیں، چین کی جانب سے بھی قرضوں کی جو مدت واپسی میں توسیع بھی اس بیرونی جو فنانسنگ میں کلیدی کردار ادا کرے گی، جس کا IMF نے پاکستان کو کہا بھی تھا۔ تجزیہ کاروں کا بھی جو ہے وہ اپنے تجزیہ کار دے رہے ہیں، مختلف جو ہے ان کی رائے ہے کہ کچھ کا کہنا ہے کہ افراط زر میں اضافہ اور 1 ماہ کی جو درآمدات کے باعث اس بیل آؤٹ کے بغیر پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ قرضوں کے ڈیفالٹ میں بدل جائے گا۔ IMF کا جو مشن ہے وہ فروری میں پاکستان آیا تھا، اور اس نے اس وقت سے متعدد اقدامات کا مطالبہ کیا تھا، جن میں 2023-24 کے بجٹ پر نظر ثانی اور پالیسی ریٹ میں 22% اضافہ شامل تھا۔ IMF کے مالی ایڈجسٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے نئے ٹیکسوں کی مد میں 385 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ جمع کیے ہیں، یعنی کہ 1.34 بلین ڈالر۔ IMF نے کہا کہ مرکزی بینک کو چاہیے افراط زر کو کم کرنے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے کے لیے فعال رہنا چاہیے۔ اس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پہلے جو ہے وہ مئی میں افراط زر سال بسال جو ہے 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنی جو ان کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ 14 اگست کو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، یعنی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہوتے ہیں، نومبر میں ہوتے ہیں، چاہے وہ نومبر کی بجائے آگے دسمبر میں، جنوری میں، یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ جو الیکشن ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ مارچ تک ہوگی، یعنی کہ دسمبر سے لے کر مارچ کے درمیان میں الیکشن جو ہے ہو جائیں گے، یہ متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ برملا یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ہم الیکشن میں جائیں گے، ہم الیکشن میں جو ہے وہ جو حصہ لیں گے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اس بات کی یقین دہانی کرا رہی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ 14 کو ختم ہو جائے گی، یعنی 13 اگست جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کا آخری دن ہے، اور پاسبل ہے، ممکن ہے کہ 13 اگست سے پہلے بھی اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ 13 اگست کو ہی گھر جائیں، لیکن جو ہے الیکشن اس وقت جو ہے وہ بالکل بھی اس کا کوئی بھی کسی بھی طرف سے جو ہے وہ ایسٹیمیٹ ایگزیکٹ جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ کب تک ہو جائیں گے، اور اس کا جو ہے وہ اندازہ بھی لگانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے ایک طرف سے بیان کچھ آتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد جو ہے یا چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے کچھ بیان آ جاتا ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر اور نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن اس کا اعلان کرنا ہے، تو یہ تو بہت اچھے سے پتہ ہے سب کو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس کے اشاروں پر کام کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب چاہے گا الیکشن کروائے گا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت سے اس میں جو ہے وہ اس کو ٹال مٹول کے لیے، الیکشن کو آگے کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں بر وقت کروانے کے لیے اس کے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں، اور وہ اس میں جو ہے وہ کہیں پر پاکستان کی سیکورٹی کا جو ہے وہ ایشو بنا سکتا ہے، کہیں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ مردم شماری نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ بھی بیان آیا تھا کہ اگر مردم شماری کمپلیٹ نہیں ہوتی تو جو پرانی مردم شماری ہے اس کے اوپر الیکشن کروایا جائے گا، لیکن الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوگا۔ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آج کل جو ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور برملا جو ہے پیپلز پارٹی اپنا موقف جو ہے وہ رکھ رہی ہے۔ اور تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر دفاع اور سینیٹر عہدیدار پرویز خٹک کی بنیادی جو رکنیت تھی پی ٹی آئی میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو پی ٹی آئی کی جانب سے 21 جون کو شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا، جس کے حوالے سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب جو ہے وہ جمع نہیں کروایا تھا، اور آج جو ہے پرویز خٹک صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رکنیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے ایشو رکھا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو کھینچ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں اور ہم ایک نئی جو ہے وہ پارٹی وجود میں لے کر آتے ہیں، یعنی کہ ایک اور جو ہے وہ پریشر گروپ جو ہے وہ پاکستان میں بننے جا رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی ایک اپنی اچھی خاصی جو ہے وہ جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، تو اب دیکھیں کہ یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں، لیکن وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں یہ جو ہے وہ وقت ہی بتائے گا، الیکشن میں ہی پتہ چلے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھی بہت تیزی دیکھنے کو آئی تھی، اور آج جو ہے وہ ڈالر بھی 1 روپے سم تھنگ جو ہے وہ نیچے اس کی جو ہے وہ قیمت گری ہے، اور پاکستان کے روپے کی ویلیو جو ہے وہ 1 روپے سم تھنگ جو ہے وہ بڑھی ہے۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کا جو معاشی بحران ہے IMF پروگرام سے یہ کسی حد تک جو ہے وہ سٹیبل ہو سکے، لیکن اصل جو پرابلم ہے پاکستان میں وہ غریب طبقے کے لیے ہے، مزدور طبقے کے لیے ہے، لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے جو ہیں وہ انہوں نے شروع کر دی ہے بے روزگاری کی وجہ سے، اور اگر کسی کے پاس روزگار ہے تو آمدنی کا اتنا بڑا ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اتنے بڑے ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں
کہ وہ اپنے بچوں کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکے. بلکہ پاکستان میں اب تو لوگوں نے جو سکولز جو زیادہ فیسز والے سکولز تھے ان سے اپنے بچوں کو نکال کر کم فیسز والے سکولز میں جو ہے وہ بچوں کو ڈالنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اخراجات کو مینیج نہیں کر پا رہے. تو پاکستان میں اللہ کرے جس کی بھی نیکسٹ حکومت بنتی ہے, پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں اسٹیبلٹی ہے, پاکستان کا جو نظام ہے یہ متوازن ہو اور غریب طبقہ جو ہے وہ بھی اپنی آسانی سے زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے. اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.